فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں شرح نہج البلاغہ، کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دار التحقیق، اور یہ ہے والیوم 7 جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچ گئے ہیں خطبہ 193 پر، اور اس کا تیسرا حصہ ہم نے اس نشست میں پڑھنا ہے۔ ریڈنگ کا پارٹ 37 ہے اور کتاب کا صفحہ نمبر 477۔ آئیے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ خطبہ 193 کا تیسرا حصہ، عربی کا پیراگراف شروع ہو رہا ہے وَأَمَّا النَّهَارُ فَحُلَمَا، اور ختم ہو رہا ہے مَا لَا يَعْلَمُونَ، اور ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ ایک دن ہوتا ہے تو وہ دانش مند، عالم، نیکوکار اور پرہیزگار نظر آتے ہیں۔ خوف نے انہیں تیروں کی طرح لاغر کر چھوڑا ہے اور دیکھنے والا انہیں دیکھ کر مریض سمجھتا ہے، حالانکہ انہیں کوئی مرض نہیں ہوتا۔ جب ان کی باتوں کو سنتا ہے تو کہتا ہے لگتا ہے کہ ان کی عقلوں میں فطور، ایسا نہیں، بریکٹ میں لکھا ہے، پہلے جملہ مکمل ہو رہا ہے کہ ان کی لگتا ہے کہ ان کی عقلوں میں فطور ہے، بریکٹ میں لکھا ہے ایسا نہیں، پھر لکھا ہے کہ بلکہ انہیں تو ایک دوسرا ہی خطرہ لاحق ہے۔ وہ اپنے اعمال کی کم مقدار سے مطمئن نہیں ہوتے اور زیادہ کو زیادہ نہیں سمجھتے۔ وہ اپنے ہی نفسوں پر کوتاہیوں کا الزام رکھتے ہیں اور اپنے اعمال سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی ایک کو تقوی کی بنا پر سراہا جاتا ہے تو وہ اپنے حق میں کہی ہوئی باتوں سے لرز اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ اپنے نفس کو جانتا ہوں اور میرا پروردگار مجھ سے بھی زیادہ میرے نفس کو جانتا ہے۔ خدایا ان کی باتوں پر میری گرفت نہ کرنا اور میرے متعلق جو یہ حسن ظن رکھتے ہیں مجھے اس سے بہتر قرار دینا اور میرے ان گناہوں کو بخش دینا جو ان کے علم میں نہیں ہیں۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا 478 پیج پر۔ اب آئیے شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے پرہیزگاروں کے دن کے معمولات۔ امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں متقین کے دن کے معمولات کے بیان کے سلسلے میں آغاز میں ان کے اوصاف میں سے 5 اوصاف کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دن ہوتا ہے تو وہ دانش مند، عالم، نیکوکار اور پرہیزگار نظر آتے ہیں۔ خوف نے انہیں تیروں کی طرح لاغر کر چھوڑا ہے، دیکھنے والا انہیں دیکھ کر مریض سمجھتا ہے، حالانکہ انہیں کوئی مرض نہیں ہوتا، اور جب ان کی باتوں کو سنتا ہے تو کہتا ہے لگتا ہے کہ ان کی عقلوں میں فطور ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہیں تو ایک دوسرا ہی خطرہ لاحق ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام نے پرہیزگاروں کے دن کے معمولات کے سلسلے میں جو یہ 5 اوصاف بیان فرمائے ہیں وہ اس حقیقت پر واضح علامت ہیں کہ یہاں منفی اور معاشرے سے لا تعلقی پر مبنی پرہیزگاری اور تقوی مد نظر نہیں ہے، بلکہ ایسی پرہیزگاری مقصود ہے جو علم و دانش، احساس ذمہ داری، نیکوکاری اور معاشرتی زندگی کے ہمراہ ہو۔ اب یہاں پہ عربی کا اسی خطبے کے درمیان سے جو لفظ یہاں لکھا ہے حلماؤ، حلم کے مادے سے بقول راغب کے غیظ و غضب کے موقع پر بردباری کا مظاہرہ کرنے کے معنی میں ہے، اور چونکہ اس حالت کا منشا عقل و شعور ہے اس لیے یہ لفظ حلم
یہ ہے لام میم۔ حلم کبھی عقل و خرد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لہٰذا حلیم بردبار فرد کو بھی کہا جاتا ہے اور فرد عالم کو بھی کہا جاتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ علماء اخلاق کہتے ہیں کہ حلم کی صفت دو صفات رذیلہ کی درمیانی حد ہے، ایک صفت ذلت گوارا کرنا اور دوسری غیظ و غضب میں افراط سے کام لینا، الف فیر الف توئے، افراط سے کام لینا۔ بہرحال یہ صفت جاہلوں اور نادانوں سے مٹبھیڑ کے موقع پر ظاہر ہوتی ہے۔ حلیم شخص جہاں تک سوء استفادے کا امکان نہ ہو ایسے افراد سے نرمی اور رسانیت، ریسین الف نون یہ تے، رسانیت سے کام لیتا ہے کہ شاید راہ راست پر آ جائیں۔ علماء کا لفظ ان عالموں میں منحصر ہے جنہوں نے رسمی علوم پڑھے ہوئے ہوں، بلکہ ان باخبر افراد پر منطبق ہوتا ہے کہ جو زیادہ معرفت رکھتے ہوں اور جنہیں حقائق کا ادراک ہو۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے کلام میں سے ایک جملہ عربی میں کہ قد براہم الخوف بری القداح کی تعبیر سے مقصود فقط یہ نہیں ہے کہ پرہیزگار ذمہ داریوں کے خوف سے لاغر اندام، الف نون دال الف میم، لاغر اندام ہیں، بلکہ وہ اس خوف کے زیر اثر اپنے وظائف کی انجام دہی کے سلسلے میں مضبوط اور حتمی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس لیے کہ جب تیر کی لکڑی کو ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے تراشا جاتا ہے تو اس کی پرواز بہتر ہوتی ہے اور اس کی نوک بھی تیز ہوتی ہے۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ جب دیکھنے والے انہیں دیکھتے ہیں تو انہیں بیمار سمجھتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کی تعبیر اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ بردبار عالم اور نیک پرہیزگار افراد سادہ لوگوں کی نظروں میں ضعیف سمجھے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پیغمبروں کو ان کی امت نے جہل اور جنون کی تہمت دی، بالخصوص اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کے رنگ میں نہیں رنگے، اور جو لوگوں کے رنگ میں نہ رنگے اس نے جاہلوں کے مطابق اپنی رسوائی کی صنعت پر مہر ثبت کر دی ہے، اور زمانے کے ساتھ نہ چلنے والا عقل مند نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے قرآن مجید کار خیر کی جانب پہل کرنے والوں کے بارے میں کہتا ہے، سورہ مومنون آیت نمبر 60، ترجمہ انورٹڈ کاما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی راہ میں جو کچھ بن پڑتا ہے دیتے ہیں، اور پھر بھی ان کے دل کو اس بات کا کھٹکا لگا ہوا ہے کہ انہیں اپنے پروردگار کے سامنے لوٹ کر جانا ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے دیکھیے کیا ہوتا ہے، بریکٹ کلوز اور انورٹڈ کاما بھی کلوز۔ سورہ مومنون آیت 60 کا ترجمہ ہم نے پڑھا۔ پھر لکھا ہے ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ میں اس آیت کے ذیل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا آیت میں وہ افراد مقصود ہیں جو معاصیت کرتے ہیں اور اپنے گناہ سے ڈرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مقصود وہ فرد ہے جو روزہ رکھتا ہے اور راہ خدا میں صدقہ دیتا ہے، اور اس کے باوجود اسے اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں وہ قبول نہیں کی جائیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 146۔ ہم آ گئے پیج 480 پر اور 481 بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام پرہیزگاروں کی عالی ہمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ وہ اپنے اعمال کی کم مقدار سے مطمئن نہیں ہوتے اور زیادہ کو زیادہ نہیں سمجھتے، وہ اپنے ہی نفسوں پر کوتاہیوں کا الزام رکھتے ہیں اور اپنے اعمال سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں خدا اور مخلوق خدا کے حق کی ادائیگی میں ان سے کوتاہی نہ ہوئی ہو۔ بریکٹ کلوز بھی ہو گیا، بریکٹ بھی کلوز ہو گیا اور انورٹڈ کاما۔ ان کی بلند ہمتی اور بلند معرفت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ تھوڑے سے اعمال پر مطمئن ہو جائیں یا زیادہ اعمال کو زیادہ جاننے لگیں، جبکہ محدود فکر کے حامل مغرور افراد اپنے تھوڑے سے اعمال پر ایسے مطمئن ہوتے ہیں کہ گویا وہ خدا کی اعلیٰ ترین مخلوق ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں اپنا تنقیدی جائزہ لینے کی نمایاں صفت بھی پائی جاتی ہے، جس سے غالب افراد گریز کرتے ہیں، نہ تو دوسروں کی تنقید کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی خود اپنا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں، اور ہر اس کام کو جو کہ انسان کے تکامل اور
اس کی ترقی کا سبب ہے ترک کرتے ہیں۔ انہیں ہر وقت اس چیز کا دھڑکا لگا رہتا ہے کہ انہوں نے خدا کی نعمت کا حق ادا نہیں کیا ہو اور بندگی کے راستے سے ہٹ گئے ہوں اور خدا کی مخلوق کے سامنے جواب دہ ہوں۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے اعمال الف عین میم الف لام انورٹڈ کاما میں یہ ورڈ ہے لکھا ہے کہ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے اعمال کی تفسیر فقط عبادت سے کی ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت امام سجاد علیہ السلام کی عبادت سے متعلق بہت سی روایات کو اس مقام پر ذکر کیا ہے۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت امام سجاد علیہ السلام کی عبادت سے متعلق بہت سی روایات کو اس مقام پر ذکر کیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ عبادت بندوں کے اہم وظائف میں سے ہے، لیکن اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ مذکورہ مقام پر لفظ اعمال عبادت ہی میں منحصر ہو اور اجتماعی ذمہ داریاں اس میں شامل نہ ہوں۔ ہمارے عظیم پیشوا غیر معمولی وسیع اور پاک اعمال کے باوجود خدا کے مقابل بے بسی کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام دعائے ابو حمزہ سمالی میں عرض کرتے ہیں انورٹڈ کاما کہ تیری نعمتوں کے مقابل ہمارے اعمال کی کیا وقت ہے اور کیوں کر تیرے کرم کے آگے اپنے اعمال کو زیادہ جانے، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہے، لکھا ہے کتاب الغارات الف لام غین الف رے الف تے، کتاب الغارات میں حضرت علی علیہ السلام کے ایک صحابی سے منقول ہے کہ اس نے آپ علیہ السلام سے عرض کی آپ راہ خدا میں کتنا صدقہ دیتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں، الف نون فے الف قاف اور انفاق کرتے ہیں، یہ سوالیہ نشان ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ کیا آپ علیہ السلام اپنا ہاتھ نہیں روک لیتے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما میں کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے فرائض میں سے ایک فرض کو اللہ نے قبول کر لیا ہے تو میں ہاتھ روک دیتا، لیکن خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ اللہ نے مجھ سے کوئی چیز قبول کی ہے یا نہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے کتاب الغارات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یہ در حقیقت تمام لوگوں کے لیے ایک درس ہے کہ وہ اپنے اعمال پر مغرور نہ ہو جائیں اگرچہ وہ زیادہ ہوں، اس لیے کہ اخلاص کا مسئلہ بہت مشکل اور پیچیدہ ہے۔ اب یہاں پر عربی کی ایک لائن ساتھ ترجمہ انورٹڈ کاما، لکھا ہے کہ 3 چیزیں انسان کی کمر توڑ دیتی ہیں، جسے اپنے اعمال زیادہ دکھائی دیں اور اپنے گناہوں کو بھلا دے اور اپنی رائے کو پسند کرے، بریکٹ میں لکھا ہے، اور دوسروں کی رائے کو خاطر میں نہ لائے، بریکٹ کلوز، انورٹڈ کاما بھی کلوز ہو گیا۔ اس میں حوالہ نوٹ کیجئے، وسائل الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83، ابواب مقدمات العبادات باب نمبر 22 اور حدیث نمبر 6۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنی ذات پر تنقید کے مسئلے کے حوالے سے ایک خوبصورت نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ جب ان میں سے کسی ایک کو تقوی کی بنا پر سراہا جاتا ہے تو وہ اپنے حق میں کہی ہوئی باتوں سے لرز اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ اپنے نفس کو جانتا ہوں اور میرا پروردگار مجھ سے بھی زیادہ میرے نفس کو جانتا ہے۔ خدایا ان کی باتوں پر میری گرفت نہ کرنا، ان کی باتوں پر میری گرفت نہ کرنا اور میرے متعلق جو حسن ظن رکھتے ہیں مجھے اس سے بہتر قرار دینا اور میرے ان گناہوں کو بخش دینا جو ان کے علم میں نہیں ہیں۔ یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، لکھا ہے ہم جانتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ اور انسانی معاشرے میں ترقی کی رکاوٹوں میں سے ایک مداحوں کی مدح اور چاپلوسوں کی چرب زبانی ہے، جنہوں نے دنیا کے بہت سے رہنماؤں کو غلط فہمی میں ڈالا ہے اور انہیں گمراہ کیا ہے۔ پرہیزگار تعریف کرنے والوں کی تعریف سے ہمیشہ خائف رہتے ہیں کہ کہیں وہ ان کے لیے غرور اور خود پسندی کا سبب واقع نہ ہو اور خدا کو جواب دینا پڑ جائے، لیکن وہ خدا سے تقاضا کرتے ہیں کہ انہیں اس سے بھی بہتر بننے کی توفیق دے اور کوئی پوشیدہ خطا یا گناہ ہو تو اسے بخش دے۔ اب سامعین
آ گیا ہے نکتہ ہیڈنگ، اس میں ہیڈنگ ہے نکتے میں کہ وہ اپنا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ لکھا ہے باوجود اس کے کہ پرہیزگاروں کی شبینہ مصروفیات، عبادت اور خدا کے ساتھ راز و نیاز کے زیر سایہ خود سازی کرنا ہے اور دن کے معمولات مکمل طور پر عوامی اور اجتماعی ہیں، وہ عالم ہیں اور اپنے علم کے ذریعے معاشرے کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ بردبار ہیں اور جاہلوں کے تعصب اور خودسری کے مقابل صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ نیکوکار ہیں اور اپنی بساط کے مطابق ضرورت مندوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ان کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دنیا پرستوں کی مانند زمانے کے رنگ میں نہیں رنگتے اور موقع پرستوں کی طرح مادی اہداف تک رسائی کی خاطر کسی کے بھی ساتھ ہر قسم کے حالات میں گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اس قسم کے لوگوں کی نظروں میں کم عقل شمار ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اعمال کے نقاد ہیں اور قبل اس کے کہ لوگ ان کے اعمال پر ناقدانہ نظر ڈالیں وہ اپنا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ یقیناً ایسے افراد ہی انسانی معاشرے کو ظلم و ستم سے نجات دلا سکتے ہیں اور حقدار کو اس کا حق دلا سکتے ہیں۔ چوتھا حصہ پڑھنے کے لیے ہم پیج 483 پر آ گئے ہیں۔ خطبہ 193 کا چوتھا حصہ بھی ہم اس نشست میں مکمل کریں گے۔ عربی میں آغاز ہوا ہے فمن علامتی احدہم سے اور ختم ہو رہا ہے والقول بالعمل، اور ترجمہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی علامت یہ ہے کہ تم اس کے دین میں استحکام، نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ دور اندیشی، ایمان میں یقین و استواری، بردباری کے ساتھ دانائی، خوشحالی میں میانہ روی، عبادت میں عجز و نیاز مندی، فقر و فاقے میں آن بان، مصیبت میں صبر، رزق میں حلال پر نظر، ہدایت میں کیف و سرور اور طمع سے نفرت اور لا تعلقی دیکھو گے۔ وہ نیک اعمال بجا لانے کے باوجود خائف رہتا ہے، شام ہوتی ہے تو اس کی پیش نظر اللہ کا شکر، اور صبح ہوتی ہے تو اس کا مقصد یاد خدا ہوتا ہے، رات خوف و خطر میں گزارتا ہے اور صبح کو خوش اٹھتا ہے، خطرہ اس بات کا کہ رات غفلت میں نہ گزر جائے اور خوشی اس فضل و رحمت کی دولت پر جو اسے نصیب ہوئی ہے۔ اگر اس کا نفس کسی ناگوار صورتحال کے برداشت کرنے سے انکار کرتا ہے تو وہ اس کی منمانی خواہش کو پورا نہیں کرتا۔ جاویدانی نعمتوں میں اس کے لیے آنکھوں کا سرور ہے اور دار فانی کی چیزوں سے لا تعلقی و بیزاری ہے۔ اس نے علم میں حلم اور قول میں عمل کو سمو دیا ہے۔ اور اب آئیے پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے مزید 12 صفات۔ امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں پرہیزگاروں کی 12 نمایاں صفات کی جانب مختصر اور جامع عبارات میں اشارہ کرتے ہوئے ان کی دینی قوت سے آغاز کرتے ہیں اور لالچ سے دوری پر ختم کرتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی علامت یہ ہے کہ تم اس کے دین میں استحکام، نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ دور اندیشی، ایمان میں یقین و استواری، بردباری کے ساتھ دانائی، خوشحالی میں میانہ روی، عبادت میں عجز و نیاز مندی، فقر و فاقے میں آن بان، مصیبت میں صبر، رزق میں حلال پر نظر، ہدایت میں کیف و سرور اور طمع سے نفرت اور لا تعلقی دیکھو گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ دین میں قوت، اب یہاں پہ بریکٹ میں یہ لفظ ہے کہ دین میں قوت کی تعبیر اس جانب اشارہ ہے کہ وسوسے اور شبہ میں ڈالنے والے اور منافقین ان کے اندر نفوذ نہیں کر سکتے، نون فے واو زال، نفوذ نہیں کر سکتے، اور زندگی کے سخت حوادث اور طوفان ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ پھر لکھا ہے ہضم فی لین، ہے زمیم فے چھوٹی ہے اور لام یہ نون، اس جانب اشارہ ہے کہ وہ دور اندیشی جس کا لازمہ سخت گیری ہے، اس کے باوجود نرمی اور ملائمت کو نہیں بھلاتے اور کسی مقصد کی انجام دہی میں اپنے شریک کار افراد کے ساتھ نرم اور محبت آمیز برتاؤ کرتے ہیں، اور معروف عربی ضرب المثل
کہ نہ اس ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں کہ نہ اس قدر میٹھے بنو کہ تمہیں نگل لیا جائے اور نہ اتنے تلخ کہ تمہیں دور پھینک دیا جائے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے ترجمہ پڑھا اس عربی ضرب المثل کا۔ لکھا ہے کہ اس کے مطابق روش اپناتے ہیں۔ ایمان میں یقین، اب یہاں پہ اگلا ورڈ ہے، پہلا تھا دین میں قوت، پھر ایمان میں یقین، یہ انورٹڈ کاما میں ہے۔ اس کی تعبیر اس جانب اشارہ ہے کہ ایمان کے کچھ مراتب ہیں اور ان میں سے اعلیٰ مرتبہ علم الیقین ہے اور حق الیقین ہے، جو کہ بعض اوقات قوی استدلال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور کبھی اس سے برتر ذریعے یعنی شہود کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں آیا ہے انورٹڈ کاما کہ ایمان اسلام سے برتر ہے، اس لیے کہ اسلام ظاہری اقرار کا نام ہے اور ایمان قلبی تصدیق ہے، اور یقین ایمان سے افضل ہے اس لیے کہ یہ ایمان کا عالی درجہ ہے اور یقین سے زیادہ کمیاب شے کوئی نہیں ہے۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 51 اور باب ہے فضل الایمان علی الاسلام، جبکہ حدیث نمبر 1۔ پھر لکھا ہے، پہلے ہم نے پڑھا ایمان میں یقین، سب سے پہلے دین میں قوت، پھر ایمان میں یقین۔ اب یہاں پہ لکھا ہے ہرسن فی العلم، رے کے ساتھ زیر ہے، سواد الف اس پہ 2 زبر ہیں، ہرسن فی العلم کی تعبیر باوجود اس کے کہ ہرس منفی پہلو رکھتی ہے، اس جانب اشارہ ہے کہ وہ شدت کے ساتھ حصول علم کی تگ و دو میں ہیں اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں انہیں نیا علم حاصل نہ ہوا ہو، جبکہ دنیا پرستوں کو مال جمع کرنے کا لالچ ہوتا ہے، کیونکہ بغیر علم کے پرہیزگاری ایک سوکھے درخت کی مانند ہے۔ علم کے ساتھ آمیزش سے مقصود یہ ہے کہ عالم کو جاہلوں کے جہل کے مقابل غضبناک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بردباری کے ساتھ دھیرے دھیرے ان کے اندر نفوذ کرنا چاہیے تاکہ ان کی جہالت کو ختم کر دے۔ ایک مفضل میم فے سواد لام اور سواد پہ تشدید ہے، ایک مفصل حدیث میں کہ جسے علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے عنوان بصری کہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے حصول علم کے سلسلے میں گفتگو کے باب میں ذکر کیا ہے، وہ یوں آیا ہے، انورٹڈ کاما میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ تمہیں اس قدر حلیم اور بردبار ہونا چاہیے کہ اگر کوئی تم سے کہے کہ اگر تم میرے بارے میں کوئی نامناسب بات کرو تو میں اس کے 10 گنا گاف نون الف گناہ نہیں گناہ کر دوں گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ تو تم اس کے جواب میں کہو کہ اگر تم مجھ سے کوئی نازیبہ بات کہو گے تو میں تمہیں ایک بھی نازیبہ بات نہیں کہوں گا، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ علم سے متعلق امام علیہ السلام اس سے فرماتے ہیں کہ جو تم نہیں جانتے اس سے متعلق علماء سے پوچھو، خبردار ان کو مشکل میں ڈالنے اور آزمانے کی خاطر سوال نہ کرنا اور ذاتی اور گمان پر مبنی رائے پر عمل کرنے سے گریز کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226۔ پھر لکھا ہے کہ لفظ عربی کا جو کہ خطبے کا حصہ قصدن فی غنن، قاف صاد دال الف ہے، اس پر 2 زبر ہیں اور فی غین کے ساتھ زیر ہے، نون چھٹی ہے اور نون کے اوپر 2 زبر ہیں۔ لکھا ہے اس کی تعبیر اس جانب اشارہ ہے کہ اگر وہ یعنی پرہیزگار مالدار ہو بھی جائیں تو اعتدال اور میانہ روی کے راستے کو نہیں چھوڑتے اور اسراف و تبذیر تیبے زال یہ رے تو اور اسراف و تبذیر سے گریز کرتے ہیں اور اپنے اموال میں سے اضافی مال ضرورت مندوں کو دیتے ہیں۔ پھر لکھا ہے خشوعاً فی عبادتی کا جملہ اس جانب اشارہ ہے کہ وہ بے دلی سے عبادت کو انجام نہیں دیتے بلکہ کمال خشوع و خضوع اور حضور قلبی کے ساتھ جو کہ عبادت کی جان ہے عبادت انجام دیتے ہیں، اور ان کی ایسی ہر نماز قرب خداوندی کے اوج پر پہنچنے کا زینہ ہے، اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں فلاح پانے والے مومنین کے وصف میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما جو اپنی نمازوں میں خدا کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ مومنون آیت نمبر 2۔ اچھا پھر آگے لکھا ہے کہ تجملاً فی فاقتن کا جملہ قصدن فی غنن
کے مقابل کا نقطہ ہے، اور اس جانب اشارہ ہے کہ پرہیزگار فقر کے وقت زبان پر شکوہ شکایت نہیں لاتے۔ پھر لکھا ہے لفظ انورٹڈ کاما میں تجمل، لکھا ہے تجمل کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جتنے بھی فقیر و نادار ہوں بظاہر خود پر قابو رکھتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 انورٹڈ کاما کے ناواقف ان کو سوال نہ کرنے کی وجہ سے امیر سمجھتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ بقرہ آیت 273۔ پھر لکھا ہے کہ وہ اس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں کہ نادان افراد انہیں ان کی خودداری کی وجہ سے بے نیاز گمان کرتے ہیں۔ پھر ورڈ ہے آگے عربی کا، اس میں سے کہ صبرن فی شدتن کا جملہ اس جانب اشارہ ہے کہ وہ پرہیزگار روزمرہ کی سختیوں اور ناگوار حوادث کے روبرو استقامت اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور آیت جو ہے یہاں پر اس کا مصداق بنتے ہوئے خود کو خدا کی ملکیت سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 لکھی ہوئی ہے، ترجمہ یہاں پہ نہیں ہے، اور یہ شروع ہو رہی ہے اذا اصابتہم سے اور ختم ہو رہی ہے راجعون پر، تو اس کا ترجمہ یہاں نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ اس آیت کا مصداق بنتے ہوئے خود کو خدا کی ملکیت سمجھتے ہیں اور دار آخرت ہی کو امن اور روح کے سکون کی جگہ سمجھتے ہیں، نہ کہ اس دنیا کو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ صبر نصف ایمان ہے، حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 319 اور بہار الانوار جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 137 حدیث نمبر 22۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما کہ ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک صبر میں اور دوسرا شکر میں ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ مشکلات اور ناگواریوں پر صبر اور نعمتوں کے مقابل شکر، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 151۔ اور اب ہم کتاب کے صفحہ 487 پر ہیں۔ لکھا ہے طلباً فی حلالن کے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ پرہیزگار افراد انتہائی پسند اور زندگی کی سرگرمیوں سے لا تعلق اور بیگانہ نہیں ہیں، بلکہ اپنے معاش اور اسلامی معاشرے کی ترقی کے لیے جد و جہد ان کے اصل معمولات کا حصہ ہے۔ فرق یہاں پر ہے کہ دنیا پرست حلال اور حرام میں فرق نہیں دیکھتے، جبکہ وہ ہمیشہ حلال کے خواہاں ہیں، اور اگر کوئی بہت ہی زیادہ نفع بخش کام ہو لیکن اس سے حرام کی بو آتی ہو تو وہ اس سے گریز کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں آیا ہے ترجمہ کہ عبادت کے 70 اجزاء ہیں، جن میں سے سب سے افضل رزق حلال کی کھوج میں رہنا ہے، انورٹڈ کاما کلوز، اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 78۔ پھر لکھا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اے میرے پیغمبروں پاک و پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو، سورہ مومنون آیت 51۔ یہ تعبیر ممکن ہے کہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہو کہ عمل صالح حلال غذا سے جنم لیتا ہے۔ پھر لکھا ہے نشاتن فی ہدن کے جملے میں یہ بات پیش نظر ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے محدود فکر اور کم معرفت والے افراد کے برعکس راہ ہدایت کو طے کرنا خوشی اور فرحت کا باعث ہے۔ وہ اس راہ میں ہرگز تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتے اور خدائی راستے پر چلنا ہر پل نشاط آور ہے۔ پھر لکھا ہے یہ جملہ عربی کا ایک جملہ تو نہیں ہے، ایک جملہ ہی سمجھ لیجئے، تحرجن ان طمائن کے جملے میں مقصود یہ ہے کہ پرہیزگار لالچ سے مکمل طور پر دور ہیں، اس لیے کہ لالچ دنیا سے شدید لگاوٹ، غیر خدا کی طرف توجہ اور بہت سی خرابیوں کا سبب ہوتا ہے۔ من جملہ یہ ذلت، کینہ، عداوت اور حسد کے اسباب میں سے ہے۔ لالچی افراد مال دنیا سے ہرگز سیر نہیں ہوتے، اور کسی بھی یہ ورڈ سیر ہے، کچھ لوگ سیر کہتے ہیں، کچھ سیر کہتے ہیں، تو یہ دونوں میں نے یہ دونوں ہی سنے ہیں، تو آپ نے بھی یہ دونوں ہی سنے ہوں گے۔ جملہ یہی ہے کہ لالچی افراد مال دنیا سے ہرگز سیر نہیں ہوتے اور کسی بھی ذریعے سے اس کے حصول کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور حقیقت میں وہ دائمی قید میں مبتلا ہیں، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام کلمات قصار میں فرماتے ہیں کہ لالچ ہمیشہ کی غلامی ہے، اور یہ نہج البلاغہ کلمات قصار نمبر 180۔ ان سب کے علاوہ لالچ عقل و فکر کو
ناکارہ بنا دیتا ہے اور انسان کو بڑی بڑی غلطیوں میں پھنسا دیتا ہے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام کلمات قصار میں سے ایک میں فرماتے ہیں کہ اکثر عقلوں کا ٹھوکر کھا کر گرنا طمع اور حرص کی جگمگاہٹ پر ہوتا ہے۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ کلمات قصار 219۔ اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام پرہیزگار افراد کی دوسری 3 نمایاں صفت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ نیک اعمال بجا لانے کے باوجود خائف رہتے ہیں کہ قبول ہوں یا نہ ہوں۔ شام ہوتی ہے تو ان کے پیش نظر اللہ کا شکر اور صبح ہوتی ہے تو ان کا مقصد یاد خدا ہوتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، اولیاء خدا کو تمام نیک اعمال انجام دینے کے باوجود یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ انہوں نے کہیں پروردگار کی بندگی کا حق ادا نہیں کیا ہو اور اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی برتی ہو، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے انورٹڈ کاما کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا لقمان کی وصیت میں کیا چیز اہم تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں اہم اور تعجب آور چیزیں تھیں، اور سب سے زیادہ تعجب آور چیز یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ خدا سے اس طرح ڈرو کہ اگر تم نے تمام جن و انس کے نیک اعمال انجام دیے بھی ہوں تو تمہیں دھڑکا لگا رہے کہ تم سے کوتاہی سرزد ہوئی ہے اور خدا سزا دے گا، اور خدا کی رحمت کے اس قدر آرزو مند رہو کہ اگر تم نے تمام جن و انس کے گناہوں کو انجام دیا بھی ہو تب بھی اس کی رحمت کے امیدوار رہو۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67۔ پھر ہے کہ قرآن مجید میں اس سلسلے میں ایک واضح تعبیر پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اعمال خیر کی جانب سبقت کرنے والوں کے اوصاف کے بیان میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ مومنون آیت 60 ترجمہ، اور جو لوگ خدا کی راہ میں جو کچھ بن پڑتا ہے دیتے ہیں، اور پھر ان کے دل کو اس بات کا کھٹکا لگا ہوا ہے کہ انہیں اپنے پروردگار کے سامنے لوٹ کر جانا ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے دیکھیے کیا ہوتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پہ لکھا ہے یمسی، یہ میم سین چھوٹی ہے، یہ پہ پیش ہے، سین کے ساتھ زیر ہے۔ یمسی اس جانب اشارہ ہے کہ وہ دن کے آغاز میں خدا کے نام کے ساتھ تلاش اور کوشش شروع کرتے ہیں، اور دن کے اختتام پر جب نعمات الہیہ سے بہرہ مند ہو چکے تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح آدمی غذا کے دسترخوان پر اللہ کے نام کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اللہ کے شکر کے ساتھ کھانے کا اختتام کرتا ہے۔ اگرچہ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے ان 2 جملوں کی تفسیر میں کہا ہے کہ عبارتوں کا یہ اختلاف ایک قسم کا تنوع ہے، اور مراد یہ ہے کہ وہ صبح و شام اور تمام حالات میں ذاکر بھی ہے اور شاکر بھی، لیکن اس سے پہلے جو مراد لی گئی ہے وہ درست معلوم ہوتی ہے۔ سامعین، یہاں پہ جہاں پہ لکھا ہے شارحین، اس کے ساتھ ہی حوالہ ہے کہ فی ظلال نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 169۔ پھر آئیے آگے چلتے، لکھا ہے آیات اور روایات میں اللہ کے ذکر کی اہمیت بہت جامع پیرایوں میں بیان ہوئی ہے۔ مثلاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے انورٹڈ کاما میں کہ 3 گروہ شیطان اور اس کے لشکریوں سے امان میں ہیں، اور وہ جو ہمیشہ خدا کی یاد میں رہتے ہیں، وہ جو خدا کے عدل کے ڈر سے آنسو بہاتے ہیں، اور جو سحر کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 146 اور حدیث نمبر 5۔ سامعین، یہاں پر ہم پیج 489 پر ابھی ہم نے آدھا صفحہ پڑھا ہے، اور ابھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ والی شرح جو کہ شرح اور تفسیر پڑھ رہے ہیں چوتھے حصے کی، خطبہ 193 کے چوتھے حصے کی شرح اور تفسیر ابھی ہم نے آدھی پڑھی ہے۔ میرا خیال تھا کہ ہم اس پہ مکمل کر لیں گے، لیکن نہیں، ابھی آپ سے اجازت لینی پڑے گی کیونکہ اچھا خاصا ٹائم ہو گیا، تو پھر اجازت، آگے بڑھ، اس کے بعد آگے جو کچھ بھی ہے وہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔